نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کون لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کون لوگ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے برباد ہونے والے ہیں۔ اور ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، بلا شک و شبہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے تزکیہ اختیار کیا۔ اور تزکیے کا حصول اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اور پھر بالکل اس کے برعکس ایک بات ارشاد فرمائی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ترجیحات کا غلط تعین اور اصل اپنے فریضے سے غفلت، یہ چیز انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اصل فریضے سے غفلت اس معنی میں بھی آتی ہے کہ مثلاً ایک انسان کا اصل کام تو یہ تھا کہ وہ دفتر میں جا کر جو بھی ڈیوٹی کے لیے اس کے اوقات مقرر ہیں اس میں کام کرتا، مگر وہ اس کام کی بجائے کسی اور کام میں مصروف ہو جائے اور پھر یہ چاہے کہ اسے اجرت اور تنخواہ بھی ملے اور جو کوئی اس سے کام لے رہا ہے وہ اس سے خوش بھی ہو، تو یوں نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل جرم غفلت ہے، اور جو شخص جس میدان میں جتنا غافل ہے وہاں اتنی ہی تباہی آ جائے گی۔ اپنے گھر کے متعلق ایک آدمی جو حاکم کی حیثیت رکھتا ہے اگر غافل ہے تو وہ گھر آج نہیں تو کل ضرور برباد ہوگا۔ ایک آدمی حکمران ہے اور وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرے تو وہ غفلت اس ملک کو ضرور ڈبو دے گی۔ اور اس غفلت کو بدلنے کے لیے، دور کرنے کے لیے جو علاج اللہ نے بتایا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور اللہ تعالی کا ذکر فکر کے ذریعے بھی ہوتا ہے، سوچ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور اتنے طریقے ہیں اس کے کہ انسان کو صرف چوکنا ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ خیال کر کے زندگی بسر کرے تو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں صرف اور بسر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی کی یاد صرف اسی پہ منحصر نہیں ہے کہ کوئی انسان وہ اذکار جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہی کیا کرے، بلکہ اللہ کی یاد کا دائرہ بہت وسیع۔ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے مومن انسان،
اور یہ چیز بھی اس کی غفلت کو دور کرتی ہے. زبان سے یاد کرتا ہے، یہ چیز بھی اس کی غفلت کو دور کرتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اور اس غور کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی، سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم سے اپنی پناہ دے. یہ بھی اللہ کی یاد ہے فکر کے ذریعے، کیونکہ بتایا گیا کہ وہ لوگ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں. تو یہ جو غفلت طاری ہو جاتی ہے انسان پر، اسے زندگی سے نکالنا چاہیے، اسے دور کرنا چاہیے، یہ کام ہے کرنے کا. اور جب اس غفلت کو نکال دے گا تو اس کی جگہ کوئی نہ کوئی چیز تو لے گی، اور وہ چیز اللہ کی یاد ہے جو آ جائے گی. بس جب وہ خدا کو یاد کرنے والا بن جائے گا تو یقیناً وہ آدمی فلاح پائے گا. اللہ کی یاد کے ایسے طریقے انسانوں میں ہیں جو فرشتوں تک میں بھی نہیں. مثلاً آپ دیکھیے، فرشتے اللہ تعالی کو استغفار کے ذریعے یاد نہیں کرتے، وہ گناہ ہی نہیں کرتے، معافی کس چیز کی مانگی. اسی لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کا جہاں ذکر کیا ہے فرمایا ہے کہ یستغفرون لمن فی الارض، وہ استغفار کرتے ہیں فرشتے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں گناہ کرتے ہیں. تو انسان گناہ کرتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں پروردگار اس سے درگزر فرما، اللہ اس انسان کو بخش دے. تو یہ استغفار کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا انسانوں کا کام ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے. تو فرشتے اپنے لیے نہیں کرتے، وہ انسانوں کے لیے کرتے ہیں جو انسان زمین پر بستے ہیں. یہ بھی اللہ کی یاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جملے سکھائے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی یاد کی جائے. بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کے آخر پہ آتی ہے، بلکہ آخری حدیث یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور پڑھنے میں خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکے ہیں، بہت آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور اللہ کے ہاں جب تلیں گے اعمال تو وہ بہت بھاری ہوں گے. اور ایک کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم. یہ دونوں جملے اللہ کے ہاں بہت وزن رکھتے ہیں. تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ جو عیب لوگ اللہ کی ذات میں کوئی بھی لگاتا ہے اس عیب کا دفیہ کرنا، ہٹانا، اور یہ بتانا کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے. اسی لیے کفار کا ایک قول نقل کر کے اللہ تعالی نے فرمایا سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے، عما یقول الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ اس کے بارے میں کہتے ہیں. علواً کبیرہ، بہت بلند و برتر ہے اللہ کی ذات اس غلط بات سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ ہے خدا کی تسبیح. اور حمد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات مقدسہ کے لیے کسی خوبی کا اعتراف کیا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ اللہ کی ذات میں یہ خوبی ہے. انہ حمید، بلا شبہ اللہ کی ذات اس کی تعریف کی گئی ہے، مجید، بڑے بڑے عزت اور اکرام والا. یہ جتنی اس قسم کی چیزیں کہ جس میں کسی چیز کا اثبات کیا گیا ہے کسی صفت کا اللہ کے لیے، وہ حمد ہے خدا کی.
اور یہ تسبیح اور تحمید، تسبیح اور حمد عام طور پر اکٹھی آئی ہے، اور اسے بہت پسند کیا ہے اللہ نے۔ فرشتوں کی یہ چیز ہے، اور فرشتے اللہ تعالی نے فرمایا یسبحون بحمدہ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ حمد بیان کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ سکھایا ہے۔ آپ غور کیجئے، نماز کی ابتدا میں ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو تسبیح اور حمد کو خدا نے اکٹھا بتایا ہے کہ یہ کہو کہ اللہ پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، اور اے اللہ آپ کے لیے ہی تعریف۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ تسبیح اور حمد دونوں کو مشترکہ طور پر اکٹھا بیان کیا، تاکہ نفی اور اثبات دونوں چیزیں بیک وقت ہوں۔ جو کچھ کافر کہتے ہیں اس کی نفی ہو جائے، اور جو حقیقتاً صفات ہیں تعالی شانہ کی اس کا اثبات ہو، اس کا بھی ذکر ہو۔ رکوع اور سجدے میں دیکھیے سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یوں پڑھا جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ چیزیں پڑھی جائیں۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ اس پہ صاحب کتاب رحمت اللہ علیہ نے جرح کی ہے، مگر اور احادیث میں ایسے جملے آئے ہیں، اور احادیث سے اس حدیث کو تقویت ملتی ہے۔ فرشتوں کے متعلق تو آیا ہی آیا، آخری زمانے کے متعلق آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ یروشلم ان علاقوں میں ہوں گے، شام دمشق میں، اور وہ گھیراؤ ہو جائے گا، اور غذا خوراک ان لوگوں تک نہیں پہنچنے دی جائے گی، اور ایسی چیزیں جب پیش آئیں گی تو عرض کیا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر ان کی غذا کیا ہوگی، کھائیں گے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ان کی غذا وہی کلمات بن جائیں گے جو فرشتے اب پڑھتے ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات، یہ اللہ کا ذکر بعض مرتبہ ایسے بھی ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا کہ انسان کی جسمانی تحفظ کا ذریعہ بن جائے۔ تو بہت جگہ پہ اللہ کی تسبیح اور ہم دونوں کے بیان کرنے کو کہا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَادْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرو۔ اور اس کی تفسیر میں مجاہد رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے تھے کہ یعنی جب تم نماز پڑھ لو تو اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اس کو توجہ سے پڑھو، اس لیے کہ اللہ کی طرف یہ کلمات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے خود دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ الیہ یصعد، اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں وہ پاکیزہ جملے جو انسان اپنے منہ سے اللہ کی تعریف میں کہتا ہے، والعمل الصالح، اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اللہ اسے خود اٹھا لیتا ہے۔ تو ان پاک جملوں میں خدا کی یاد میں اتنا اثر ہے کہ انسان کی طبیعت اس سے بدلتی ہے، اور ایک عرصے تک کوئی آدمی خدا کو یاد کرتا رہے تو پھر تزکیہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تزکیہ در حقیقت انسان پر بہت حد تک خود بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اپنے معائب خود جانتا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کس کا کیا گناہ ہے، حقیقتاً بڑی مشکل ہے اس تک رسائی۔ اللہ تعالی نے چھپا دیا ہے،
ایک دوسرے کے اعمال کو. اسی لیے فرمایا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان اپنے نفس سے خود ہی باخبر. تو جب کثرت سے خدا کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب چیزیں جب پڑھتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ نفس پر اثر پڑتا ہے اور طبیعت کا رجوع اللہ کی طرف بڑھتا ہے. اس لیے جو ذکر اور جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں تواضع اور انکساری پیدا ہوتی. جس شخص کی عبادت اس شخص میں اپنی ہستی، اپنا وجود، اپنی نمود اور نمائش کو پیدا کرے، اس شخص کو 100 بار اپنی عبادت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں. نماز پڑھتا ہے اور طبیعت میں بڑائی پیدا ہوتی ہے، خدا کو یاد کرتا ہے، طبیعت میں بڑائی پیدا ہوتی ہے. تلاوت کرتا ہے کوئی شخص اور ذہن میں یہ خیال جم جاتا ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو میں کتنا نیک ہو گیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اپنی جگہ پہ یہ اعمال درست ہیں، لیکن یہ بندہ ہضم نہیں کر پا رہا. ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو دل کی تکلیف ہو جائے اور اسے کوئی وہ چیزیں کھلانے لگے جن میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی، تو ذرا سوچئے پھر اس کا کیا حال ہوگا، وہ مرے گا ضرور. بس اسی طرح نیکی کے اعمال اگر انسان کو مٹنے کا احساس نہیں دلاتے اور اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ پیدا نہیں کرتے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بن کیا رہا ہوں. حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور اس کا ایک بھائی گناہ گار تھا. وہ اپنے بھائی سے کہتا تھا کہ نماز پڑھ، اور وہ اس کی بات نہیں مانتا تھا. اور ایک دن اس نے اسے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں بخشا جاؤں گا، اور یا یہ کہا کہ اللہ کی قسم تو ضرور جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے کہا، یہ کون ہے جو میرے نام پر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، یعنی میرے نام کا اتنا بے دریغ استعمال کرتا ہے، اسے میرے پاس آنے دو، مجھے اپنی قسم ہے میں اس کی ساری عبادت کو برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اور جس کے متعلق اس نے قسم کھائی ہے اسے میں ضرور بخش دوں گا. اس لیے کہ کسی کا یہ حق نہیں بنتا، کسی شخص کا خدا پر ایسا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ تعالی کے نام پہ ایسی قسمیں کھانے لگے جب تک کہ خود ہی ایک حالت، کیفیت اس شخص کی ایسے نہ ہو جائے. دوسروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا یہ تو جرم ہے ہی ہے. اپنے متعلق یہ سمجھنا کہ میں بخشا ہی جاؤں گا اور مجھ سے تو کوئی کچھ چیز خدا پوچھے گا ہی نہیں، علیاذ باللہ بڑا خطرناک عمل ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے زوال کا بیان کیا ہے کہ مذہبی طور پر یہودی کیسے برباد ہوئے، اللہ نے فرمایا ہے وہ گناہ کرتے تھے اور پھر کہتے تھے سیغفر لنا، ہم تو بخشے جائیں گے. دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو کوئی نیک سے نیک آدمی چھوڑ دے اور اس کے عمل کے چھوڑنے سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق پڑ جائے. ساری کائنات مل کے عبادت کرے اور وہ نہ قبول کرے، اس کا کیا حرج، اور وہ سارے گناہ گاروں کو بخش دے، اس کا کیا نقصان. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت جو قیامت میں ہوگی تو مجھے اختیار دیا جائے گا،
پھر انبیاء علیہ السلام کو اختیار دیا جائے گا، پھر علماء کو اختیار دیا جائے گا، پھر شفاعت کے لیے، بخشش کے لیے قرآن پاک کے متعلق اس کی بات سنی جائے گی۔ وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، قرآن کہے گا کہ اللہ رمضان میں اس شخص کو، یہ شخص میری وجہ سے نہیں سو سکا، تراویح پڑھتا تھا، لمبی نماز پڑھتا تھا، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں کہ اسے بخش دیا جائے۔ روزے کو اختیار ملے گا اور نیکیاں، اور پھر بچوں کو لایا جائے گا، حتیٰ کہ جو بچے جس کی ابارشن ہو گئی تھی، وہ بچے جن کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہوا دنیا میں، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ یہ ماں اور باپ ہے اور اس کو معاف فرما دے، بھیج دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ جائیے اور آپ دوزخ میں اور آپ کی امت میں سے کوئی ایسا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اسے نکال لیجیے۔ اور آپ نے فرمایا ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار مجھے اجازت دی جائے گی، اور اس کے بعد مجھ سے کہیں گے کوئی رہ گیا باقی، تو میں کہوں گا اللہ میری امت تو فارغ ہو گئی، نکل گئے سب۔ تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ابھی وہ باقی ہیں جن کے دل میں ایمان ہے اور آپ کو پتہ نہیں۔ ہم سوچیں، جب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں اس درجے کا بھی ایمان باقی ہے یا نہیں۔ اس لیے کچھ فرقے تو یقیناً ایسے ہیں جن کا عقیدہ ہی سراسر کفر ہے، جسے قادیانی۔ ہر شخص ان میں سے مانتا ہے نبوت کے اجرا کا اور کسی شخص کی نبوت کے فائز ہونے کا، لیاذ باللہ، اور ان کو چھوڑ کے، جو فرقے ایسے ہیں ان کو چھوڑ کے، باقی جن فرقوں کے متعلق شک ہے کہ پتہ نہیں یہ ایمان ہے، کفر ہے، اس شخص کا کیا عقیدہ ہے، ان پر مجموعی اعتبار سے فتوے دینا کہ سب کافر ہو گئے، بہت بہت جرت کی بات، نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اپنے ہاتھ سے، یہ کیسا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اس قسم کے جتنے الفاظ ہیں ان کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، بس یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کیا۔ 2 یا 2.5 لب کے برابر بندوں کو نکالے، اور اللہ تعالی فرمائیں گے کہ شفعاً نبیون، انبیاء علیہ السلام نے بھی سفارش کر لی، اور سب چیزیں جنہوں نے شفاعت کرنی تھی کر لی، وبقی ارحم الراحمین، اور باقی بس اب وہی رہ گیا ہے جو سب سے زیادہ رحم اپنی مخلوق پہ کرتا ہے، اور پھر 2 یا 2.5 لب کے برابر جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے اور کہیں گے یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے دل میں بھی ایمان تھا، یہ بھی جنت میں جائیں۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اگر انسان کی طبیعت میں عاجزی کو پیدا کرتی ہے اپنی ہستی کو مٹانے کی تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ یہ سکھانے لگے علیہ باللہ کہ تم تو بخشے ہی ہوئے ہو، تم سے تو کچھ حساب ہی نہیں ہوگا، یہ گناہگار لوگ علیہ باللہ مارے جائیں گے، تو 100 بار سوچنا چاہیے۔ اسی لیے بہت سے مشائخ تربیت میں اپنے مریدوں کو نفل نماز سے، ذکر اذکار سے، نفلی روزوں سے جو منع کر دیتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ان چیزوں کی اگر اسے اجازت دی گئی تو اس کے نفس میں اور کبر پیدا ہوگا کہ میں تو بہت پڑھا۔ تو اللہ کا ذکر حقیقتاً وہ ہے جس کے ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کی حالت فرشتوں سے بھی بہتر ہو جائے۔ فرشتے بھی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں اللہ کی۔ جب انسان خدا کی مسلسل تسبیح اور تحمید کرتا ہے تو فرشتوں کی طرح پاکیزگی آنے لگتی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ اتنے صاف ہو جاتے ہیں، اتنے پاک ہو جاتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا، ان اذکار کی وجہ سے اس شخص کی بھوک اور پیاس کم ہو جاتی۔ اعتکاف ہے، انسان مسجد میں رہتا ہے،
اور ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں جو 10 دن پورے کر کے نکلے اور ابھی روڈ پہ پہنچے ہیں، چوک میں پہنچے ہیں، تو ایسے محسوس ہوا جیسے دل میں سیاہی آ رہی ہے اس ماحول کی۔ وہ اس لیے کہ اس نے فرشتوں کی صحبت میں اتنا وقت گزارا تھا، تو دل کی دھلائی ہو گئی، صاف ہو گیا تھا، پاک دل ہو گیا تھا۔ اب وہ جب معاشرے میں باہر کے اثرات پڑے ہیں تو فوراً احساس شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے جب اپنے گناہ پہ استغفار کرتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے، مگر کون ہے جو گناہوں سے صاف؟ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے جو اپنے بندوں کی معصیت، اپنے بندوں کے گناہ سے درگزر کرے؟ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ تو اللہ سے جب معافی مانگتا ہے تو یہ معافی کا مانگنا، آپ جملہ دیکھیے حدیث میں کیا آیا ہے مشکات شریف وغیرہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے فرشتوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ علم عبدی ان لہ ربن، دیکھو میرا بندہ معافی مانگ رہا ہے تو اسے یہ پتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو اسے معاف کر دے گا، تو ہی تو میرے پاس آیا۔ یہ اللہ کا اعتراف کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی بہت قوی دلیل۔ معافی مانگتا رہے، کرنے کا کام اصل میں یہی ہے کہ نیکی کر کے بھی معافی مانگے، برائی کر کے تو مانگتا ہی مانگتا ہے، نیکی کر کے بھی استغفار کرے۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تھے تو پھر 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ خدایا یہ جو نماز ہے یہ آپ کے حضور میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں تھی، یہ نیکی تیری شان کے مطابق نہیں ہو سکی، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس سے درگزر فرما۔ اوقات سے فرق پڑ جاتا ہے کہ کون شخص کس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ جو 3 آدمیوں کے متعلق آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ خدا قیامت میں انہیں پاک کرے گا اور نہ ان پر رحمت کی نظر ہوگی۔ اس میں آیا ہے کہ ایک تو وہ شخص جس نے طے کیا اپنے مالک سے کہ اتنی مزدوری کرے گا اور پھر وہ مزدوری نہیں کرتا، وعدے کو پورا نہیں کرتا، اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کے بعد کسی سے سودا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کے اتنے دام مل رہے تھے اور اسے کوئی نہیں دے رہا ہوتا، جھوٹ بولتا ہے۔ تو فرمایا عصر کی نماز کے بعد جھوٹ بولنے والا شخص ایسا ہے جسے خدا کی رحمت صاف نہیں کرے گی، قیامت کے دن رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ عصر کے بعد کا وقت ہے ہی اتنا، اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار آتا ہے بالغدو والآصال، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو صبح ہمیں یاد کرتے ہیں پھر شام کو ہمیں یاد کرتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے وقبل غروبہا، اور غروب آفتاب سے پہلے ہمیں یاد کرو۔ ایک جگہ آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں گھوڑوں کی محبت کی وجہ سے اللہ کو یاد کرنے سے رک گیا حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، احادیث میں تو اور کثرت سے اس وقت کے متعلق آیا ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھو دین میں اپنے اوپر سختی نہ کرو، اللہ نے آسانی اور نرمی رکھی ہے، آسانی سے چلتے رہو، سددو وقارو، سیدھے رہو، ٹھیک چلتے رہو، اللہ کا قرب ڈھونڈتے رہو، تلاش کرتے رہو، اور اللہ کو یاد کرو صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور رات کا کچھ حصہ خدا کی عبادت میں گزارو، جنت تک چلے جاؤ۔ یہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کا وقت ایسا ہے جس میں خدا کی خاص رحمتیں نازل ہوتی، اسی لیے
اللہ کے نیک بندے یہ کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے 20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ یا عصر سے مغرب تک جتنا وقت مل جائے بس اس میں بیٹھ کے خدا کو یاد کر لے، استغفار کر لے، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ذکر آیا ہے کہ عصر کے بعد یہ پڑھ لے، کوئی چیز، لیکن اللہ کو یاد کر لے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے جس میں برکات زیادہ نازل ہوتی ہیں، جس میں خدا کا قرب زیادہ اچھی طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا کا قبول ہونا، یہ حدیث میں آیا ہے کہ کسی شخص کو کوئی مشکل کام پیش آ جائے، کوئی کام نہ حل ہوتا ہو، تو بدھ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرتا رہے، پھر دعا مانگے۔ در مختار مشہور کتاب ہے فتوے کی، اس کا حاشیہ لکھا ہے علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے حاشیے میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نابینا ہو گئے تھے، اور غالباً مدینہ طیبہ کے آخری مشہور صحابی جن کا انتقال ہوا ہے رضی اللہ عنہ یہی تھے۔ ان کے والد بھی صحابی تھے۔ ان کے والد جب ان کا احد میں انتقال ہوا ہے تو تدفین ہوئی وہیں پہ، اور کوئی 46 برس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اہل مدینہ کی پانی کی جو مشکلات ہیں انہیں حل کیا جائے، تو انہوں نے جو بھی انجینئرز تھے انہیں بلایا اور کہا کہ ڈیزائن کرو ایک نہر یہاں نکالیں کہیں شہر میں۔ تو وہ جو نہر تھی وہ جو ڈیزائن کی گئی تو اس میں ان کے والد کی قبر بھی آتی تھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کی ضروریات زیادہ اہم ہیں، تو اس لیے جس کے اعزاء اقربا کی قبریں ہیں وہ اگر میت نکلتی ہے تو نکال کے لے جائیں، کہیں دفن کریں، ہم یہاں نہر کھودیں گے۔ تو یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد صاحب کی میت کو دیکھا جب زمین کی کھدائی ہوئی، تو جس طرح ہم نے انہیں رکھا تھا احد کی ان کی شہادت کے دن، بالکل اسی طرح ہم نے انہیں نکال لیا، اور خون رس رہا تھا اور زخم آ گیا تھا، تو انہوں نے زخم پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو میں نے جب ان کا ہاتھ ہٹایا اپنی جگہ سے تاکہ ہاتھ سیدھا ہو جائے، تو ان کا ہاتھ پھر اپنی جگہ پہ جا کر چپک گیا اور خون بہہ رہا تھا۔ بہت بڑے آدمی تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ نابینا ہو گئے تو اپنے نوکروں سے کہتے تھے بدھ کے دن کے عصر کا وقت ہو گیا، انہیں لوگ بتاتے تھے کہ حضرت ہو گیا، تو کہتے تھے بس اب کوئی کام نہ بتاؤ مجھے، اور نماز پڑھ کے مغرب تک اللہ سے مانگتے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن مسلمانوں کی فتح کے لیے جو دعا کی تھی اور کافروں کی شکست کے لیے، وہ بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد قبول ہوئی تھی، اس لیے میں ہمیشہ اس میں دعا مانگتا ہوں۔ تو یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت مغرب تک کا اسی لیے ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے جو تجارت کرتا ہے کہ مارکیٹ میں بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، دکاندار کہتا ہے کہ اس وقت تو مجھے دکان پہ رہنا ہی ہے کیونکہ اس وقت گاہک زیادہ آتے ہیں، اپنی ضروریات آگے پیچھے کر لیتا ہے، تو اگر توفیق ہو تو اس وقت میں کرے۔ اور دوسرا وقت جو خدا کی یاد کے لیے ہے وہ صبح صادق سے پہلے کا، بہت لمبے چوڑے تردد میں اگر نہیں جا سکتا، نہ پڑے، اتنا تو کر سکتا ہے کہ الارم لگا دے، صبح صادق ہے فرض کیجئے 6 بجے، 5:30 بجے کا اس نے الارم لگا دیا، گھڑی بند کرنے کو تو اٹھے گا ہی، نہ اٹھے سو جائے، مگر وہ جو گھڑی بند کرنے کے لیے اٹھنا ہے نا، 1 منٹ جو لگتا ہے، اس 1 منٹ میں اللہ سے معافی مانگ لے، اپنے دل میں کہہ لے کہ خدایا خیر چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر، سو جائے بے شک، لیکن اس ایک چھوٹے سے عمل سے بظاہر وہ شروع ہو جاتی ہے بات،
اور خدا توفیق دے دیتا ہے ایک دن کہ اسی وقت میں وہ وضو بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور خدا کا قرب حاصل کرے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، غفلت جو اصل جرم ہے اس کی وجہ سے انسان ان چیزوں کو کر نہیں پاتا، سوچتا بھی نہیں۔ اصول کی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی کا کام، برائی کا کام، وہ ذرہ برابر بھی اگر ہے خدا اسے قیامت میں لے آئے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی کہا کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال ذرۃ، میرے بیٹے اگر تمہاری کوئی نیکی، تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہے، اور وہ رائی کا دانہ کسی چٹان پر پڑا ہوا ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ رائی کے ایک دانہ اس مسجد کے حال میں رکھ دیجئے، پھر تلاش کیجئے، کسی کو کہیے یہاں ایک رائی کا دانہ پڑا ہے اور تلاش کرو، چکرا جائے گا کہ کہاں تلاش کریں، کدھر ہے رائی کا دانہ؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہے اور آسمانوں میں ہو، یعنی کسی کو نظر نہیں آتا، کوئی ڈھونڈ بھی نہیں پاتا اس کو، یاتی بہ اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ خدا کی قدرت میں ایک ایک چیز حاضر کر دیں گے۔ اسی لیے محدثین نے جہاں بحث کی ہے کہ قیامت میں اعمال تلیں گے کیسے، وزن کیا ہوگا، ترازو کیا ہوگا، آپ ان کتابوں کو جب پڑھیں تو یہ لوگ کسی کی سوچ پہ پابندی نہیں لگاتے تھے، پہرے نہیں لگاتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ مت پوچھا کرو ایسے سوال، وہ خود سوالات قائم کرتے تھے کہ اس حدیث پہ تو یہ اشکال ہے، اس حدیث میں یہ شک پیدا ہوتا ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب۔ منع کرتے تھے تو اس بات سے کہ جو اللہ تعالی کی صفات ہیں، ذات مقدسہ ہے، اس کے بارے میں زیادہ کھوج لگانا کوئی اس کا سرا مل نہیں سکتا۔ جیسے ہم نے آپ سے بھی ایک بات عرض کی کہ اللہ تعالی کا ہاتھ، اس کی لپ کیسے ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اب کوئی کہے اس مسئلے کو حل ہی کرنا ہے تو اب وہ جانے، اس کا کام مگر نہیں حل ہو سکتا۔ باقی وہ کہتے تھے جو جی میں آئے پوچھو۔ تو انہوں نے بحث کی ہے کہ قیامت میں یہ کیسے ہوگا، نامہ عمل میں جو نیکیاں، آخر ترازو کیا ہوگا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں مختلف دلائل دینے کے بعد کہ چونٹی جس طرح ہے نا، اس طرح پیمانہ بنے گا، رائی کے دانے ہیں اس طرح پیمانہ بنے گا، یہ چونٹی کے برابر پیمانہ بنے گا کہ کسی انسان نے فرض کیجئے 10,000 نیکیاں کی ہیں تو 10,000 چونٹیاں اگر جمع کر لی جائیں تو وہ کتنا عمل ہو جائے گا، اور اس کے گناہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ ایک رائے ہے محدثین کی، انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا۔ تو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کہیں عمل ہے خدا اسے لے آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے قوانین بنائے، اسی لیے خدا نے حدود قائم کی ہیں، قصاص کا حکم دیا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو، تاکہ کوئی بھی انسان اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اور خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ذاتی خواہشات کو دین نہ بنائے۔ وہ دیکھے اللہ کا کیا حکم ہے، اگر ذاتی خواہشات پر چل کے وہ سمجھتا ہے دین ہے تو غلط بات، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسے اسی طرح حل کرنا چاہیے جیسے شریعت نے کہا۔ شک کرنا اور عورتوں کو اس طرح سزائیں دینا اور عورتوں کا مردوں پہ شک کرنا، اللہ نے ان چیزوں کی اجازت نہیں۔ غیرت آ گئی، قتل کر دیا، غیرت آ گئی، بیوی کا دوسرے سے تعلق ہو گیا، مار دیا، بہن کو مار دیا، الیاذ باللہ۔ یہ اسلام نے نہیں سکھایا، یہ صرف اس کا نتیجہ ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات پر چل کے رنگ یہ دے دیا کہ اسلام یہ کہتا ہے۔ اسلام نے کہاں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا ہے لعان کا، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میری بیوی ہے اور اس کا تعلق فلاں آدمی کے ساتھ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قسمیں کھانی پڑیں گی،
اگر یہ تعلیم ہوتی کہ غیرت کی وجہ سے قتل کراؤ تو وہ کیوں رکتے، قتل نہ کراتے؟ انہوں نے کہا اس کے شواہد ہیں، سب کچھ آپ نے فرمایا قسم کھاؤ. انہوں نے قسمیں کھانی شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا درمیان میں اور کہا تمہیں پتہ ہے پھر اس کے بعد تم اب کیا کہو گے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا کا غضب مجھ پر نازل ہو، دیکھو مت کہو. ان کا اللہ کے رسول بلا شک و شبہ میں سچا ہوں. پھر اس عورت سے جب قسمیں اسے کہنے کا حکم دیا ان الفاظ کا، تو اس عورت نے وہ الفاظ کہے اور 3 مرتبہ کہہ کے رک گئی. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ اب یہ اعتراف کر لے گی کہ اس نے ایسا کام کیا ہے. اور پھر اس نے آہستہ سے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو رسوا نہیں کروں گی. اور پھر وہ باقی الفاظ بھی پورے کر کے چلی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے ہاں اولاد ہو تو بچہ مجھے دکھانا. وہ تقدیر کی بات، اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی. اور اس کو بلا کے بچے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس بچے کی پنڈلیاں اور اس کی آنکھیں دیکھ کے آپ نے فرمایا اس صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ جو اس کے شوہر نے قسمیں کھائی تھی وہ صحیح تھا. اور اگلا جملہ آپ کو معلوم ہے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لولا الشہود لرجمناہا، اگر اللہ نے گواہوں کی قید نہ لگائی ہوتی نا قرآن میں تو میں اس عورت کو رجم کرا دیتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس کے ساتھ اس کے نسبت اور تہمت لگائی ہے وہ بالکل درست ہے، یہ بچہ اسی کا ہے. بچے کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا، اس کے باوجود اسے کچھ نہیں کہا. شریعت نے یہ حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں اور قانون یہ ہے کہ جب تک 4 گواہ نہ ہوں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر گواہوں کی قید خدا نے نہ لگائی ہوتی ہم اس پہ حد جاری کرتے، رجم کراتے. یہ تمام احادیث، یہ تو ایک درمیان میں بات آ گئی، سب کی سب یہ بتاتی ہیں کہ خدا کا دین کسی بھی شخص کی ذاتی خواہشات پر مبنی نہیں. خواہش یہ ہے کہ میں اتنا تھکا ہوا آیا ہوں، رات کو ڈیوٹی دی ہے اور آج فجر کی نماز کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ دوپہر 11 بجے پڑھ لوں. خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں. جو قانون ہے، جو قاعدہ اور طریقہ ہے اس کو بتائے، اور اگر اس سے قضا ہو گئی نماز پھر وہ 11 بجے پڑھتا ہے، 10 بجے پڑھتا ہے، وہ ایک الگ قاعدہ. تو یہ سب چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان اللہ سے غافل رہتا ہے. جب خدا کو یاد کرتا رہے، دن میں بار بار یاد کرتا رہے، تو پھر اس انسان کو غفلت سے دوری ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے. پھر گناہ کم ہوتے ہیں، پھر تزکیہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی کی یاد کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہے. انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں.